بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان تابندہ انور. ناظرین, آج ہم بات کریں گے سیاسی صورتحال پہ. چونکہ سیاست کی جو گہما گہمی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, لیکن 8 فروری کو جو ہے وہ اس کے نتائج ہمارے سامنے ہوں گے. ہمارے ووٹ کی طاقت جو ہے وہ عوام کے ووٹ کی طاقت نظر آئے گی. اور ابھی جو ہے وہ کمپین جاری و ساری ہیں, ہر جو جتنے بھی حلقے ہیں, اور سب لوگ اپنی جو ہے وہ حلقوں کی کمپین کے لیے رواں دواں ہیں. لوگوں سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اور وعدے دعوے کیے جا رہے ہیں. اور لیکن اس میں ایک خاص بات آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وعدے دعوے کا بھی شاید دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب کہیں اور کسی اور موڑ پر ہی, کسی اور سمت پر ہی یہ کمپین جا رہی ہے. اور ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے یاسر رضا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی. بالکل آج ہم بات کریں گے اس سیاسی ماحول میں جو اس وقت گرما گرمی چل رہی ہے. پاکستان میں اس وقت جو یہ الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے, تو اس میں ہر امیدوار اور ہر سیاسی پارٹی جو ہے اپنا ایک بیانیہ لے کے عوام کے پاس جا رہی ہے, کیونکہ اب 2024 کی 8 فروری کو عوامی عدالت سجے گی, اور جو اپنا وہ پاکستان کے لیے نیا وزیر اعظم اور نئی کابینہ جو ہے رجیم چینج ہوگی, نئی کابینہ آئے گی جو ان کی قسمت کا بھی فیصلہ کرے گی. لیکن سب سے ایک جو دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو گزشتہ 70 سال میں الیکشن ہو گئی ہے نا, ان میں یہ واحد الیکشن ایک ایسا ہے کہ جس کا ماحول تو گرما گرما میں دکھائی دے رہے ہیں, لیکن اس میں کافی چیزیں ہمیں تبدیلی والی جو دکھائی دے رہی ہیں. سب سے پہلے تو ایک بڑی عام سی چیز ہے کہ ہمیں یہ تبدیلی کا لفظ مجھے اچھا لگا. ہاں, ایک دن نہیں, دیکھیں یہ تبدیلی کیا آ رہی ہے وہ بھی میں بتانے جا رہا ہوں. کہ ایک نعرہ لگایا جاتا تھا روٹی کپڑا مکان, کوئی یہ لگا رہا تھا, کوئی یہ کہتا تھا کہ ووٹ کی عزت دو, کوئی کہتا تھا ریاست مدینہ, کوئی تبدیلی کا, کوئی جو اپنے اسلامی قانون کے نفاذ کی بات کرتا تھا. اب اس الیکشن میں آپ کو یہ چیز کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی. اس میں سب سے پہلے جو عوام کے پاس جایا جا رہا ہے, اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بات کوئی نہیں کر رہا. کوئی کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کا جو ایک انسیڈنٹ ہوا وہ اس کو جو ہے یاد دہانی کروا رہے ہیں. ہاں بالکل یہ ایسے ہی ہے نا, اس کو بیانیہ بنا رہا ہے. کوئی اس کے بعد جو انسیڈنٹ ہوئے کوئی اس کو سادہ سی بات کہی جائے تو میں بالکل ایسے ہی ہے. یہ نہیں کہ کوئی عوام کے حقوق کی بات نہیں کر رہا ہے. اور یہی اسی وجہ سے جو اس وقت سیاسی پارٹیوں کے امیدوار ہیں ان کو اپنی پوزیشن کا کچھ علم نہیں ہے. وہ پوری زور تو لگا رہے ہیں, وہ تو لگائیں گے. میرے خیال ہے کمپین کا بھی چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں, جس میں وہ اپنا پیغام, اپنی پارٹی کا بیانیہ عوام تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اب عوام ایک چیز تو ضروری ہے کہ 2024 کے الیکشن میں عوام باشعور ہو چکی ہے, انہیں پتہ ہے. میری صرف یہ ضرور چیزیں ہمیں کرنی چاہیے کہ جو ہم کسی مطلب سیاسی پارٹی کے ساتھ ہر بندہ کوئی کسی نہ کسی سے وابستہ ہے, تو ایک آدھ میں اب ووٹ بھی جو ہے نا وہ بانٹے گئے ہیں. کوئی کسی سیاسی پارٹی سے منسلک ہے تو کوئی کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن ووٹ ضرور کاسٹ کریں. اگر آپ ووٹ کاسٹ کریں گے تو پھر آپ کسی پوزیشن پہ ہوں گے تو آپ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا. دیکھیں ہار جیت کا فیصلہ تو وہ ظاہر ہے الیکشن میں جس سے زیادہ ووٹ ملے گا وہی الیکشن میں جیتے گا. لیکن اپنا ووٹ جو حق رائے دہی ہے وہ استعمال ضرور کریں, کیونکہ یہ بہت قیمتی ووٹ ہے. یہ آپ کی قسمت نہیں بلکہ اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتا ہے. اگر ہمارے پاس اگر حکمران اچھے آئیں گے, اچھی رجیم آئے گی, تو یہ ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا. اچھا, آپ نے بات کی کہ بیانیہ نہیں ہے, وہ بالکل یہ تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ایک بات ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے عوام کو بیانیہ اب چاہیے بھی نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ جب آپ 70-75 سال سے صرف ایک بات سن رہے, روٹی کپڑا مکان, مطلب کہ اتنی دیر میں ہم سے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو بعد میں پاکستان کے بعد میں آزاد ہوئے, اور آج ماشاءاللہ ترقی یافتہ ممالک میں ان کا صف اول پر نام ہے, اور ہم لوگ آج تک ابھی روٹی کپڑا مکان کا ہی نعرہ, سڑکوں کا نعرہ, مطلب کہ ہم تو بیسک فیسلٹیز سے بھی ابھی تک محروم ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عوام خود بھی اس چیز سے جو ہے وہ ایک ہوتا ہے بندہ تنگ آ جاتا ہے ایک ہی چیز سن کے, تو ان کو بیانیہ چاہیے بھی نہیں, اور اس بار بیانیہ کوئی لے کے بھی نہیں آیا. اچھا, اس میں یہ تو بڑی تبدیلی والی بات ہے. تبدیلی تو آئی ہے نا. اب تو جو کمپین ہے نا وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. آپ سوشل میڈیا میں دیکھ لیں, اس میں بڑمار ہے اس وقت جو لوگ. اور اچھا, 2 طرح کی کمپین ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, آپ بات کمپلیٹ کریں. اچھا, اس میں ایک تو چلے 2 آپ نے یہ بات کر دی, تو اس میں یہ دیکھیں کہ ایک چیز اور جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ بھی آئی ہے کہ یوتھ جو ہے نا وہ اویئر ہوئی ہے.
اس الیکشن میں مطلب یہ جس طرح میں کہہ لوں کہ 4-5 سال میں پہلے یہ ایسے دیکھنے میں نہیں آیا تھا. چلے سوشل میڈیا بھی ایک نیا پلیٹ فارم ان کو مہیا کر دیا گیا, لیکن میں صرف ایک یہ میری ذاتی رائے ہے کہ آپ جس بھی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں آپ کو اپنی اخلاقی اقدار کو نہیں کھونا چاہیے. آپ اپنے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر اپنا پیغام پہنچائیں. یہ جو اس وقت یہ سلسلہ چل پڑا ہے نا کہ ایک دوسرے پر اس ذاتیاتی مطلب ذاتی طور پر اس کو جو ہے اٹیک کیا جا رہا ہے ہر شخصیت کو, جو کہ آپ کے لیے ایک مطلب دیکھیں ہر سیاسی پارٹی کا جو ورکر ہے نا اس کا جو قائد ہے نا اس کو اس سے بہت زیادہ محبت ہے, وہ اس کے لیے ورک کر رہا ہے. آپ ذاتی مقاصد سے ہٹ کر جو اس کا بیانیہ جو اس کی کارکردگی اس کو ضرور ڈسکس کریں. اب سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جسے صرف پاکستان میں نہیں دیکھا جاتا بلکہ پوری دنیا میں اس کو ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کی جو صورتحال ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, اور اس کو میرے خیال سے یہ سیاسی پارٹی سے ہٹ کر ہمیں یہ ضرور میسج دینا چاہیے کہ بھائی الیکشن صرف ایک دن کا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہی رشتے ہوتے ہیں, وہی لوگ ہوتے ہیں, ہمارے آپس میں مناسب میں ہوتے ہیں. ایک ہی گلی محلے میں ہر پارٹی کا ایک جو ووٹر ہے وہ رہتا ہے, تو اس کے بعد ان کے ساتھ مرنا جینا دکھ سکھ میں یہ لوگ شرکت کرتے ہیں. ایسی دشمنیاں نہ پال لیں کہ الیکشن تو ایک دن کا ہوگا لیکن اس کے بعد آپ ایسے جو ہے نا اس کو الیکشن لے کے چلیں کہ آپ کی دشمنیاں جو ہے نا وہ آپ کی زندگیوں کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں. تو یہ بڑی مطلب چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. اور دوسرا اس پہ میں ضرور بات کروں گا کہ پاکستان میں کہ بہت بڑے نام جو ہے اس وقت الیکشن میں جو حصہ لے رہی ہے, لیکن اس وقت جو سب کی نظریں ایک ایسا حلقہ بھی ہے جس کی میں مطلب سیالکوٹ کی بات کروں تو سیالکوٹ میں بیسیکلی تو 5 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے اور 10 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی پہ کافی زیادہ امیدوار جو حصہ لے رہے ہیں, لیکن ایک حلقہ ایسا ہے جس میں کانٹے دار مقابلہ ہو گیا ہے. وہ خواجہ آصف کا اگر میں نام لوں, خواجہ آصف جو ہے نا وہ 6 بار جو ہے نا مطلب 6ٹھی بار وہ دوبارہ جو MNA بننے جا رہے ہیں. اس کے بعد اگر دیکھیں بننے جا رہے ہیں, جی بننے جا رہے ہیں, ایک دفعہ وہ سینٹر رہے تھے. اس کے بعد ان کے مد مقابلے اس وقت جو خاتون ہے وہ عثمان ڈار کا نام اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ کافی عہدوں پر فائز رہے ہیں اور وہ ان کی والدہ ہیں, وہ میدان میں اتری ہوئی ہیں. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ریحانہ ڈار کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جو انتخابی مہم ہے وہ اس میں جو پنجاب پولیس ہے اس کو رکاوٹیں اور ڈال رہی ہے, وہ ان کا میسج ان کے کارکنوں تک ان کے ورک تک نہیں پہنچایا دینے چاہ رہا. جبکہ خواجہ آصف جو ہے نا وہ مسلسل دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں, کارڈر میٹنگ بھی کر رہے ہیں, ورکر کنونشن بھی کر رہے ہیں اور جلسے بھی کر رہے ہیں. بلکہ ان کے ایک جلسے میں جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں نواز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے ہیں شہباز شریف, اور ان کی میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز, وہ بھی سیالکوٹ میں گزشتہ چند دنوں میں جو چند دن پہلے جو جلسہ ہوا تھا اس میں بھی وہ آئے, انہوں نے اپنے ورکر کو پیغام دیا. لیکن یہ جو چیزیں ہمیں سیالکوٹ میں دیکھنے آ رہی, یہ والی جو ہم کہہ لیں کہ اس طرح کی آسانیاں فیسلٹیز یہ تحریک انصاف کو جو ان کی حمایت یافتہ وہ ممبر ہے, حالانکہ یہ بڑا عجیب سا الیکشن ہے کہ ایک پارٹی کو ان کے جو نشان سے محروم. اچھا یوں ہی لگتا ہے جیسے ایک میدان میں ایک ہی پارٹی ہے, لیکن اس کے باوجود لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. اور خواجہ آصف صاحب جو خواجہ آصف ہیں وہ بڑے دیکھیں نا سوشل میڈیا نے آپ کو یہ بھی تو فیسلٹی دی ہے نا کہ فوری طور پہ آپ کو سارا. یہ بیان بڑی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے کہ وہ کہتی ہے, وہ مانتی ہے اس چیز کو کہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھنا کمپین نہیں کرنے دیں گے, ہاں اب دیکھیں نا کمپین کرنا, لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کو یہ انہوں نے ایک بیانیہ اور ایک سافٹ کارنر یہ ڈھونڈا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنے آپ سر لیکن دکھ تو رہا ہے نا نہیں دیکھیں جس طرح سے نون لیگ کی کمپینز چل رہی ہیں پی ٹی آئی کی نہیں ہے. اچھا, اور اس میں ہم نے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صورتحال آپ دیکھیں ہر الیکشن میں صورتحال آپ کو نظر آئے گی. جس کی حکومت ہوتی ہے نا
اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اثر انداز ہو. جس کی لاٹھی اسی کی بحث. اب دیکھیں نا خواجہ صاحب جب یہ الیکشن, حالانکہ وہ جیتے تھے اس الیکشن میں نا, لیکن ان کے خلاف بھی وہ بھی جیل 6 مہینے جو ہے نا وہ نہیں, یہ تو وتیرہ بن گیا نا. اب تو یہ مطلب کہ ہم نے کو ہم چینج نہیں کر رہے ہیں. اور سب سے خطرناک بات جو ہے, اور یہ ملکی ترقی میں جو ملکی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ریاستی اداروں کو, اپنی سیکورٹی اداروں کو سیاست میں ملوث کرتے ہیں. ہم دعوت, یہ سیاستدان دعوت دیتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک بات کی نا کہ ہر جو سپورٹر ہے وہ اپنے لیڈر سے محبت کرتا ہے. ہمارے ہاں کچھ ایسی آوازیں بچپن سے ہمارے کانوں میں سنائی جاتی ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے, جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے. مطلب کہ اتنے غلط محاورے ہیں. میں تو, مجھے ان پر اختلاف رائے نہیں ہے میرا, تو مجھے تو اعتراض ہے ان باتوں پہ. جبکہ محبت ہی تو اندھی نہیں ہوتی ہے, محبت میں ہی تو انسان سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ نظر بھی آتا ہے. تو یہ اتنے غلط محاورے ہم نے, جو بھی ہمارے بڑے تھے جو بھی یہ کہیں گے, لیکن ان کو ہم نے اتنا رپیٹ کیا ہے کہ وہ اپنا پارٹ آف لائف بنا دیا ہم نے, کہ ہم سننے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کھو بیٹھے ہیں. اگر آپ کا لیڈر ہے, نو ڈاؤٹ کہ آپ کی ایک فیوریٹزم بھی ہوتا ہے, آپ کو کوئی شخصیت پسند ہوتی ہے, ان کی کوئی آپ کو جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ ان کا لوہا منواتے ہیں, آپ کو اچھے لگتے ہیں. لیکن جو کسی کی غلط بات ہے, محبت تو آپ کو یہی سکھاتی ہے نا کہ جو کسی کی غلط بات ہے آپ اس کو بھی آن کریں, جو کسی کی صحیح بات ہے اس کو بھی آن کریں, اور پھر جو غلط بات ہے اس کو کوشش کریں کہ آپ صحیح راہ پر لانے کی کوشش کریں. اچھا, تو یہ میں آپ کو ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر یہ بات آپ کو سننے میں جو نا ملے گی کہ وہ جو دنیاوی جو انٹرنیشنل لیول کا پریشر ہے وہ بڑا بلڈ کیا گیا ہے, یا جو دوسری دنیا کے ساتھ ہمارے روابط ہے وہ کس طرح کے. سب سے پہلے کہ جب تک ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے, ہم کسی کو باہر اپنے آپ کو وہ پیش نہیں کر سکیں گے کہ ہم کیا ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری معاشیت, ہماری جو اس وقت اکانومی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے, اس نے اس قدر متوسط طبقے کو پسا ہوا ہے نا وہ اس وقت, کہ غریب آدمی کے لیے اب کسی چیز کے کوئی ضرورت ہے, وہ روٹی کو ڈھونڈتا ہے کہ مجھے 2 وقت کا کھانا مل جائے, اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں. یہ دیکھیں اب چند دن پہلے بھی بڑے معاملات ایسے ہوئے ہیں, لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, بچوں کو بھی سر لوگ کیا کریں. یہ سب سے بڑی حکمرانوں میں یہ ہونا چاہیے. یہ سیاستدان, یہ دیکھیں اب یہ الیکشن آ رہا ہے, میری یہ اس پروگرام کے ذریعے یہ بھی لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا, عوام سے, کہ آپ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں, اس کو پرامن طریقے سے, جسے آپ چاہتے ہیں, جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا ایک اس ملک کی باغ دور سنبھالنے میں ایک اچھا لیڈر ثابت ہو سکتا ہے, ضرور ووٹ دیں. اچھا, لیکن ایک کنفیوژن ہے ہماری پوری پاکستانی قوم کو, مے بی انکلوڈنگ می, لیکن میں تو ووٹ کاسٹ کروں گی. ہمیں عوام کو یہ بھی ایک خدشہ ہے کہ جو ووٹ ہم کاسٹ کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ ووٹ کی ویلیو ہے, تو کیا ہمارے ملک میں بھی وہ ویلیو ہے کہ جس شخصیت کو ہم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, کیا یہ ووٹ اسی کو ہی پہنچ رہا ہے؟ اچھا, اس میں بڑی مطلب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب جو بھی الیکشن ہوتے ہیں, اس الیکشن میں کتنے فیصد لوگ نکلتے ہیں. گھروں میں بیٹھ کے تو ہم باتیں کر لیتے ہیں, جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے, اپنا واقع رائے دہی استعمال نہیں کریں گے, تب تک آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیا میرے ووٹ سے, میں جسے ووٹ دے رہا ہوں, میرے ووٹ سے میرا نمائندہ منتخب ہوگا کہ نہیں. یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کتنے فیصد لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. یہ اس وقت ویسی صورتیحال جو ہمیں دلچسپ نظر آ رہی ہے کہ گیلپ سروے کے مطابق, میری بات سن لیجیے, آپ کے ملک کی 50% تو خواتین ایسی ہیں جن کے شناختی کارڈ نہیں ہے. نہیں, یہ اچھا, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, اس کو چھوڑے. جو ہے وہ تو کاسٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اب جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جو گیلپ سروے کی بات کی جاتی ہے, اکثر جو سیاستدان یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے سروے کے مطابق اس وقت یہ 2024 کا جو الیکشن جا رہا ہے, اس میں وہ 25% ایسا ووٹر ہے جس کا بیانیہ بھی سامنے نہیں آیا کہ وہ کس سے وابستہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی مطلب زبردست چیز ہے کہ اس کا نہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ اگر 45% ہمارا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے, تو 25% اگر کسی کو یہ سیاسی جماعت کو نہیں پتا ہے یہ ووٹ کسے کاسٹ کرے گا, تو یہ ایک وننگ پوائنٹ ہوگا. اگر 25% جسے بھی کاسٹ کرے گا تو وہ یقینی طور پر ون کرے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ جتنا ووٹ ہے, لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنا چاہیے. گھر میں بیٹھ کے, بجائے اس کے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے ایک مباحثے کرتے جائیں کہ جی میں نے تو اس لیے ووٹ نہیں دینا کہ میرا ووٹ جو ہے نا پہلے ہی ووٹ ڈال چکا ہوگا, یہ ایسے ہوگا. یہ ہماری باتیں ہیں. جب تک عوام کا سمندر باہر نہیں نکلے گا, حق اور سچ کی بات نہیں ہوگی. یہ دیکھیں, اداروں کا کام ہے اپنی سیکورٹی دینا. آپ بالکل ٹھیک بات کریں, لیکن ایک میرے ذہن میں بات ہے, چونکہ آئی ایم ویری کامن پرسن,
تو ہماری بڑی سادہ سی زندگی ہے, مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے, تو مجھے ان رکاوٹوں کا اور اس تھکاوٹ کا اندازہ ہے. اچھا ایسا ہے کہ آپ احتجاج کب تک اور کتنی دیر کریں گے؟ مطلب کہ یا تو یہ شاہ رخ خان کی وہ والی فلم ہوگی کہ جب تک ہے جہاں, یہ وہ والا ہوگا. نہیں نہیں نہیں, آپ کو یہاں پر روٹی کے لیے احتجاج, کپڑے کے لیے احتجاج, مکان کے لیے احتجاج, آپ کو تعلیم کے لیے احتجاج, آپ کو صحت کے لیے احتجاج, آپ کو سڑکیں بنوانے کے لیے, آپ کو نالیاں بنوانے کے لیے, آپ کو گلی محلے کو صحیح کرنے کے لیے, آپ کو یہاں اس اسٹیٹ میں, ہمارے ملک میں, ہمارے وطن عزیز میں ہر چیز کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے. تو کتنا احتجاج اور کتنی بار احتجاج؟ یا تو یہ پھر وہی ہے, اس کا آنسر تو یا پھر وہی ہے کہ جب تک ہے جہاں, تو یہاں پہ مطلب کہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا. بڑا ایک سادہ سا مطلب یہ رائے ہے, اور تقریباً میرے خیال ہے اس میں اب تو لوگ سمجھ چکے ہیں, 2024 میں چل رہا ہے اور اس میں ہر بندہ باشعور ہے. اب یہ نہیں کہا جائے جدید ٹیکنالوجی ہر بندے کے پاس ہے. اب یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں موروثی سیاست سے باہر نکلنا چاہیے. ہم نے جب تک یہ سیاست جو پہلے ہوتا تھا نا, مطلب میں اب یہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, لیکن بٹوازم, اس کے بعد ضیاء الحق کا دور بھی آیا, مشرف کا دور بھی آیا, اس کے بعد نواز شریف. سر ٹارگٹ نہیں کیا جاتا, ٹارگٹ نہیں کیا جاتا, پر ایک بات ہے, سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی نا, سننا نہیں چاہتا کوئی. بڑا فارمولا ہے, لوگ پوچھیں بھائی ہم نے ووٹ دیا ہے نا, اب ہمارا حق ہے, ہم کس کو سیاسی نمائندے کو پوچھیں بھائی. اچھا اب دیکھیں, اچھا یہ وہ سیاسی نمائندے ہیں جو صرف اور صرف جب یہ 5 سال والا ٹینیور آتا ہے تو اس وقت آپ کو یہ حلقوں میں ملیں گے بھائی. یہ آپ کے اچھا 5 سال بعد دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں نا, تو آپ کے پاس تو رائٹ ہے نا, اسی ووٹ سے اس نے جیتنا ہے نا. نہ دے ووٹ بھائی, ووٹ نہ دے. جب آپ حقیقی بندے کو جو اس ملک سے محبت رکھتا ہے, جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے, اگر آپ اسے چنیں گے نا تو یہ سوال آپ کے ختم ہو جائیں گے. اور رہی بات یہ احتجاج کرنے کی, تو احتجاج جو ہوتا ہے نا ویسے بھی ایک جمہوری حق ہے, احتجاج سب کا رائٹ ہے. وہ کوئی بھی اپنی چیز جو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس پر اپنی آواز بلند کر سکتا ہے, لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے, جو ہمیں قانون کہتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو سب سے بڑی آپ نے بات کی ہے نا کہ کب تک احتجاج جاری رہیں گے. دیکھیں اس ملک میں اگر آپ کہیں کہ اعلیٰ کا چراغ لے کے, تو پھر آپ میری بات سے ایگری کر لیں. نہیں, آپ کہیں گے پھر وہی ہے جب تک ہے جہاں. وہ نہیں نا, وہ اس لیے نہیں کہہ سکتے. یہی بات ہے کہ جب تک ہم اپنے حق کے لیے اپنی آواز نہیں بلند کریں گے تب تک ہمیں اپنا حق نہیں ملے گا. یہ بڑی اصولی بات ہے. ہمیں چاہے آپ کے گلے بند ہو جائیں, چاہے آپ اپنی آواز کھو دیں, لیکن احتجاج جاری و ساری رکھیں. آپ دنیا میں جہاں بھی دیکھیں نا, جہاں بھی انقلاب آئے ہیں, جہاں پر تبدیلی آئی ہے, جس ملک میں رجیمیں چینج ہوئی ہیں, جس ملک میں وہ آگے بڑھے, جو آپ سر 76 سال گزر چکے ہیں, تو 76 سالوں میں آپ نے نہ تو آپ موروثی سیاست سے باہر نکلے ہیں, تو نہ ہی آپ نے وہ ایک ہی بیانیہ جو چلتا آ رہا ہے وہ چل رہا ہے. اب اس چیز سے 76 سالوں کا رونا جو رو رہے ہیں نا, ہم اس کو چھوڑ دیں, ہمیں آگے دیکھنا چاہیے. یہی سب سے بڑی ہماری بات ہے یہ اس ملک کی, کہ ہمارا ملک آگے کیوں نہیں بڑھ رہا, کیونکہ ہم پچھلا جو 76 سالوں کا رونا ہے نا وہ رو رہے ہیں. تو ابھی تو الیکشن بھی الیکشن چینج کرے نا, یہ چیز کانسیپٹ کو اچھا الیکشن نے بھی ثابت کیا ہے. چلے اگر ثابت ہو جاتا ہے, اگر اس بار عوام میں شعور آ جاتا ہے اور عوام اس نمائندے کو چنتے ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو, تو پھر آپ کہیں گے نہیں ہاں اب صحیح الیکشن ہوا. بھائی الیکشن آپ اگر نہیں بھی صحیح ہو رہا ہے نا, اگر سمجھتے ہیں کہ وہ اس الیکشن میں کوئی دھاندلی ہو رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے, تو کم از کم آپ کو آواز اٹھانی چاہیے, اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے نمائندے کو آگے لے کے آنا. اور رہی بات ہے یہ آج کل جو مطلب سسٹم چل رہا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی ہے, ظاہر ہے اس کے پاس نشان بھی آزادی حکم سے واپس لے لیا گیا, تو لیکن یہ اب ان کا پیغام یہ عوام میں آگے آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہ مطلب جدید ٹیکنالوجی ہر بندے کے پاس ہے, پیغام پہنچ رہا ہے, نشان کا بھی پتہ ہے. اب حق رائے دہی اس نے خود استعمال کرنا ہے, اگر نہیں کرے گا تو پھر بات بھی نہیں کرنی چاہیے, اس کو ہم پاکستانی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ مہنگائی, یہ ساری چیز جب تک یہ اس ملک میں اس کام نہیں آئے گا تب تک یہ تبدیلی یا جو چیزیں وہ تو ایک ریالٹی ہے کیسے کہ جب تک آپ کے سڑک پہ بیٹھے موچی سے لے کے تو صدر مملکت تک
ایک قانون نہ ہوگا, سب کے لیے رائٹس سیم نہ ہوں گے, کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ کوئی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا. کوئی ادارہ آپ کا اپنی جو اس کے رسپانسبلٹیز ہیں, جو اس کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے, وہ نہیں کر پائے گا. مطلب کہ یہ تو پھر یہ جو ماحول ابھی آپ نے دیکھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر جو آئندہ دور آپ کے لیے تنگ ہونے والا ہے اس کے لیے تو پھر پرپیئر رہنا چاہیے. یہ تو یہ کہا جا سکتا ہے, لیکن کیونکہ ہمارے ہاں کلاسیفیکیشن بھی ہے نا. آپ کے جو رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, جو آپ کا لا ہے وہ مخصوص لوگوں تک ہے اور ان کو مل سکتا ہے. باقی ایک کامن پرسن کی جو لائف ہے یہاں پر کتنی تنگ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو جب تک یہ ساری چیزیں سملیرٹی نہیں آئے گی, سب برابر نہیں ہوں گے, جو مساوی حقوق ہیں سب کے, دیکھیں جو جس کا ایک پروٹوکول ہے, جو اس کی پوزیشن کے حساب سے, وہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک بنیادی طور پہ جو انسانی ایک حق ہے, جب سب کو برابر کا نہیں ملے گا تو جب تک تو یہ سارا کچھ ہمیں سہنا پڑے گا, ہمیں سہنا پڑے گا, شاید ہماری آنے والی نسلوں کو سہنا پڑے گا. ہمارے ماں باپ نے سہا ہے. تو یہ تبھی ممکن ہے جب تک ہم ایک قوم نہیں بن جاتے. اور یہ ریالٹی ہے کہ ہم ابھی تک بھی ایک قوم نہیں بن سکے. ہماری آج بھی لڑائیاں فرقہ بندی پہ ہیں, ہماری آج بھی لڑائیاں پارٹی پہ ہیں, جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان پہ ہے. ہماری آج تک اس بات پر جو ہے بحث مباحثہ نہیں ہوا کہ یار مجھے یہ ملا ہے, فلاں کو یہ نہیں ملا, اس کو بھی ملنا چاہیے, کیونکہ یہ ہم سب کے رائٹ ہے. مطلب اگر ہم سیالکوٹ کی بات کریں, ظاہر ہے سیالکوٹ شہر اقبال بھی ہے, تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کس طرح الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو آپ کو اپنا ایک جو میری رائے ہے, جو میں نے دیکھا ہے, جو میں محسوس کر رہا ہوں اس وقت, کہ ووٹرز جو ہے نا وہ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہر پارٹی تو یہی کہہ رہی ہے کہ میں جیتوں گی. یہ تو الیکشن والے دن پتہ چلے گا جب نتائج کا سلسلہ آئے گا. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جس کا ذکر خواجہ آصف اپنی تقریر میں کافی بار کر چکے ہیں, کہ جو اس وقت حلقہ 46 ہے, جو پی پی کا ہے, بیسیکلی یہ صوبائی نشست کا ہے, جس پر چودھری اکرام گزشتہ ادوار میں وہ جو ممبر صوبائی اسمبلی, اور اس نشست کو جو ہے نا وہ ہارے تھے. مطلب باقی ساری نشستوں میں وہ نون لیگ ون کر گئی تھی, لیکن یہ ایک نشست ہار گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب کافی بار اب جو خواجہ آصف کی کمپین میں ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہم نقطہ جو ہے نا وہ اس وقت یہ ہے, وہ بار بار کہہ رہے ہیں, ایک چیز کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی ووٹ کو بانٹے نا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ووٹ میں اوپر خواجہ آصف کو دے دی جائے, نیچے جو ہے نا طریق انصاف کو دے دی جائے. اب اس میں بڑی یہ بھی تو عوام کی مرضی ہے نا, یہ جس کی جو چیز عوام کی مرضی ہے. اب یہ نہ ہو نا عوام راضی کرنے چاہیے. اب یہ نون لیگ کا یقینی طور پر, یہ راضی کا لفظ آپ نے صحیح استعمال کیا, راضی بھی تو کرنا ہوتا ہے. نون لیگ جو ہے نا اس وقت وہ اپنا پورا زور لگا رہی ہے کہ جتنی میجورٹی میں وہ نشستیں یہاں پر پنجاب میں خصوص طور پر, کیونکہ یہ تو ایک مطلب عام سی بات ہے نا کہ جو پنجاب سے زیادہ نشستیں لے کے جائے گا وہی وزیر اعظم اس ملک کا ہوگا. یہ بھی بات قسمتی. ویسے سب کو یکساں حقوق جو ہے نا وہ فراہم کیے جانے. ہمارے لیے تمام صوبے جو ہے نا وہ یکساں ہیں, ان کے حقوق بھی یکساں. ہاں میں نے قوم کی بات کی ہے نا, ہمارے تو ہاں 4 صوبوں میں اتنے اختلاف ہے, اور اختلاف ہی نہیں ہے, یہ تو وہ جو محبت سے نفرت اور نفرت سے نصور کا جو سفر ہے وہ طے کر رہے ہیں ہم چاروں صوبوں میں. اگر ہم پنجاب کی بات کریں, بلوچستان کی بات کریں, سندھ کی بات کریں, تو وہ ایسے لوگ ہیں, وہ ہمیں تو پنجابیوں کو وہ پسند نہیں کرتے شاید, اور یقیناً ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کے جو حقوق پہ ڈھاکہ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک چیز دیکھیں, یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ پسند نہیں کرتے. یہ ایک ہر معاشرے میں اس حوالے سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے حقوق پر ہم لوگ, مطلب وہ ان کو لگتا ہے, لیکن یہ چند ایک لوگ ہیں, مطلب یہ میجورٹی میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. جبکہ آپ وہاں جائیں تو وہ بڑے اچھے سے بڑے اچھے مہمان نواز ہیں, بلوچی بھائی بہن بھائی ہمارے, اور جو کے پی کے میں گلگت بلتستان میں چلے جائے, کراچی میں چلے جائے, یہ محبت ہمیں ہر جگہ ملتی ہے. یہ مطلب وہ بھی آتی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ایک صوبے سے ہمارے پاس ہے, وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں, ہم ان کے لیے میزبانی کا حق ادا کرتے ہیں. لیکن صورتحال یہ بڑی ایک زبردست ہے. NS-70 کا بھی میں آپ کو ذکر کرتا چلوں. NS-70 میں نون لیگ کے وہی پرانی چلتے آ رہے ہیں جو پہلے امیدوار تھے, ارمغان عثمانی, ایک خاندان ان کا بھی بڑا نام ہے, وڑیو خاندان سے ان کا تعلق ہے, اور کافی انہوں نے بھی کام کیا ہوا ہے, اور آج کل جو ہے وہ بھی اپنی جو مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کے مقابلے میں حافظ حامد رضا ہے جو کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنا الیکشن وہاں پر لڑے ہیں, MLA بھی تھے.
مزے کی بات ہے وہاں پر ایک ایسی خاتون بھی الیکشن لڑ رہی ہے جن کا نام مطلب زد عام ہے, سب لوگ جانتے ہیں. کوئی مطلب ان کو میں کہوں کہ ڈاکٹر فردوسہ شکوان کا نام لیا جائے تو میرے خیال ہر بندہ جانتا ہے, وہ بھی الیکشن لے, لیکن وہ الیکشن لڑ رہی ہے استحکام پاکستان پارٹی کے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں پہلے بھی آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ لوگوں میں اب شعور ہے, لوگ پوچھتے ہیں. اب حالیہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ منظر یہاں پہ آئی جس میں وہ خواتین ان کو جو ان کے ساتھ کوئی وعدے کیے گئے ہوں گے یا جو بھی ہے وہ انہوں نے سوال کیا اور ویڈیو وائرل بھی ہوئی. ان کا جواب بھی ڈاکٹر فردوسہ صاحبہ نے دے دیا کہ جناب کہ وہ ایک پلانٹر تھا, ٹھیک ہے, وہ لیگی خاتون تھی. اچھا دیکھیں, اچھا ایک چیز بڑی, یہ بھی ایک پوائنٹ والی بات ہے آپ کے حلقے میں جو پلانٹ سسٹم ہے. اچھا آپ کے حلقے میں ضروری نہیں یہ ہوتا کہ اگر آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ٹکٹ لے کر جیت جاتی ہیں تو صرف انہی کو ہی نوازنا ہے, آپ کے لیے سب برابر ہے اور سوال کا حق بھی سب کو ہے. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ کوئی سوال کر رہے یہ لیگی ہے یا یہ سوال یہ پیپل پارٹی کا ہے. بھائی سوال کر رائٹ تو سب کو ہے. اگر کسی کو کوئی چیز نہیں پہنچی, کوئی ان کے بنیادی حقوق ان کو نہیں ملے تو وہ ان کو رائٹ ہے, اس آپ جواب دیں. نمائندہ جو بننے جا رہا ہے وہ جو بھی بنے گا 24-25 کروڑ جو ہماری پاکستان کی آبادی ہے, یہ جب رجیم اوپر جا کے ایک ٹیم سیٹ ہوتی ہے جو کابینہ بنتی ہے تو یہ پورے پاکستان کی ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک علاقے یا ایک حلقے کی ہو, وہ سب کی نمائندگی کرتی ہے. تو میرے خیال ہے کہ یہ جو میسج سیاستدان کہتے ہیں نا کہ جی سوشل میڈیا پہ فلاں سیاسی پارٹی کے جو نوجوان ہیں یا جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ گالی گلوچ اخلاقی اقدار سے گرے ہوئے باتیں کرتی ہیں, تو سیاستدان جب اپنے آگے میں نے کہا نا کہ سوشل میڈیا پہ دو طرح کی کمپین چل رہی ہے, ایک طوفان بدتمیزی اور ایک اخلاقی دائرے میں رہ کے ہو رہی ہے. انصاف کی بات کریں, انصاف جو ہمیں مطلب اگر ہم عدالتوں کی یا ہمارے دیگر ادارے ہیں تو دیکھیں اداروں جو انصاف ہم تنقید کر سکتے ہیں لیکن تعمیری تنقید کی جا سکتی ہے کہ دائرے میں جو ہمیں قانون اور آئین ہمیں ایک لمیٹیشن دیتا ہے اس میں رہ کے ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی اپنے ادارے کو اپنے ذاتی اناد کا ایک بناتے ہوئے مظہر اس کو اٹیک کرنا شروع کر دیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے بالکل ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں. ہمارا ملک اس میں کوئی دیکھیں کتنی عرصہ ہمیں دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا. آج اگر ہم سکون سے رہ رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو یہ ہر بندے کا رائٹ ہے کہ اس ملک کے لیے اچھے فیصلے کر کے جائے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ انصاف ہو رہا ہے. یہ نہ ہو کہ انصاف کا وہ کہتے ہیں اکثر ہم سننے میں آتا ہے کہ انصاف کا قتل عام ہو گیا. یہ قتل کی جو بات ہے نا یہ اس کو ہم جب تک ہم اس چیز کو مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے تب تک ہمیں انصاف. لیکن پازیٹیوٹی جو ہے اگر وہ اتنی خاموش ہو کہ اس کے نہ ہونے کا احساس ہونا شروع ہو جائے تو اس پازیٹیوٹی کو بھی نہ ہونے کے برابر ہوگی نا. ایک بات ہوگی. دوسری یہ بات ہے جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ اس کے سیاست کے حوالے سے, تو آپ کو نہیں یہ لگتا کہ ریحانہ ڈار کا جو فیصلہ ہے وہ پہلے آنا چاہیے تھا, جو ابھی انہوں نے انیشیٹو لیا ہے ان کو تھوڑی دیر پہلے لینا چاہیے تھا. اس میں ایک چیز ہے دیکھیں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہم مطلب وہ بات کہیں اور نکل جائے گی کہ جیسے بھی آئے وہ ظاہر ایک سیاسی گھرانہ وہ بھی بن چکا ہے, ایک سیاست سے ان کا بھی گھرانہ تھا. تو یہ کوئی مروسی نہیں یہ دیکھیں یہ چیز ہے کہ سیاست میں حصہ لینا تو سب کی مطلب کسی کے لیے بھی کوئی بھی حصہ لے سکتے, اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے نا. لیکن اب پارٹی کسے ٹکٹ دے رہی ہے یہ پارٹی سطح پہ بھی ہے, مطلب یہ بھی چیزیں دیکھنی ہے نا. اگر کوئی اچھی کارکردگی کرے یا کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ آئے, نمائندہ کوئی بھی بن سکتا ہے, اپنی کارکردگی پیش کرنی ہوتی ہے نا. سیاسی پارٹی تو ایک ہی ٹکٹ دینا ہوتا ہے, اب یہ تو نہیں ہو سکتا 10 بندوں کو ٹکٹ دے دیں وہ ایک کوئی مل لیں. تو لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اس میں جو بھی حکومت آتی ہے نا اس میں سب سے جو خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ سیاسی اناد رکھتے ہوئے نا اپنے مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں. جس طرح یہ چیزیں ختم ہو گئی اپوزیشن, اگر مجھے بڑا ایک اچھا زبردست تھا ایک فکرہ یاد آیا. مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پر ہم بیٹھے تھے اور وہاں پر ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی اور وہ مجھے آج تک یاد ہے کیونکہ میں نے اس پر بہت غور کیا. اور بات بھی اسی طرح سے ہے کہ جو کسی کی برائی ہے وہ صرف اس حد تک بیان کرو کہ وہ آپ کو صرف برا ہی لگے, لیکن اگر آپ کسی بھی چیز کی حد کراس کرتے ہو, آپ کسی کی برائی اس قدر بیان نہ کرو کہ اس سے محبت ہونا شروع ہو جائے. تو یہ سیاستدان ہے نا, ان لوگوں نے اس قسم کا ڈیکورم بنایا ہوا ہے. اور حالانکہ یہ ایک
جب ہم میڈیا مارکیٹنگ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بات ہمیں بڑی واضح طریقے سے بتائی جاتی ہے کہ جب آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے جو اپوزٹ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں بات نہ کریں, چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے, صرف آپ اپنی پروڈکٹ پہ رہیں کہ ہم کون ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کریں گے. تو اگر آپ اس پہ رہیں, مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی جو سیاسی گہما گہمی ہے نا اس میں یوں لگتا ہے کہ آپ ہیں نون لیگ کی پر کمپین کسی اور کی کر رہے ہیں, آپ ہیں پی ٹی آئی کی لیکن کمپین کسی اور کی کر رہے ہیں. دو باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی پارٹی حکمرانی جس کو ملتی ہے تو ایک بات نشین کرنی چاہیے اسے کہ یہ سزا نہیں ہے, ڈیفینیٹلی. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو اتنا نہ دبائیں کہ وہ پھر اوپر کی اتنا اوپر آئے کہ وہ اپنے پھر وہی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اتنا مطلب ان کو پیمانہ اپنا رکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو جب دور تبدیل ہوتا ہے تو وہ اس کو برداشت بھی کیا جا سکے. جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا, جو ہمیں اس وقت یہ آئندہ جو مطلب کہوں 1 سال سے 2 سال سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ اس ملک کے لیے بہتری کے لیے بالکل ٹھیک نہیں. جب تک ہمیں پچھلی گزشتہ جو ماضی ہے نا اس کو بھول کے آگے تب تک نہیں ہم چل سکتے جب تک ہم اپنی یہ ذاتی ناز کو دور نہیں رکھتے تھے. دیکھیں اس ملک کے لیے کام کرنا ہے, آپ کو سب کو محبت ہے, ہم کسی کی محبت پر تو شک کی نگاہ سے ہم نہیں دیکھ سکتے, ہر کسی کو محبت ہوگی. جتنا لوٹ لیا ہے, اب میرے خیال ہے کہ اب ہی بریکیں لگ جائے نا تو یہ ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. لیکن یہ صرف صاحب کب مطلب جانے کیسے ڈاکو تھے جو لٹے ہوں کو لوٹ کے, بس ایسے ہی یہ جو قافلہ ہے نا یہ ایک بار نہیں لٹ رہا, یہ مختصر جو لٹ رہا ہے اور یہ لٹتا ہی رہے گا. تو اس کو روکنے کے لیے مجھے تو ان ڈاکوؤں پہ بھی اب حیرت ہے کہ جانے کیسے ڈاکو تھے جو لٹے ہوں کو لوٹ کے. دیکھیں نا یہاں پر جو ڈاکو ہے نا, جسے میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, دیکھیں مطلب کسی نہ کسی ہر بندے کو اپنے قائد سے, نہیں وہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کون ہے کوئی نہیں پتا, لیکن ہے کوئی نہ کوئی ہے. اب یہ اس کا میں مطلب اس پلیٹ فارم سے مثبت باتیں ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم اس ملک کی بہتری کے لیے بات کریں. نیگیٹیوٹی جو ہے نہیں, یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے ایکچولی. جب تک آپ کسی بات کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو حل کیسے جب تک عوام باشعور ہو چکی ہے. میں بار بار یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے یہ اچھا میرا اس بات سے بڑا اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں نا اب عوام باشعور ہو چکی ہے, تو مطلب کہ پچھلی عوام کو تو ہم پھر جاہل قرار دیتے ہیں. نہیں جاہل نہیں تھی, ملوثیت تھی نا, ملوثیت ہے مطلب. لیکن شعور شروع سے, ہاں ایک بات میں اس بات پہ بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں شعور شروع سے ہی تھا, لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے نا کسی کی جرت کو للکارا مت دیں, ٹھیک ہے. جب کسی میں کبھی بھی کسی بھی وقت جرت جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتی, مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی جرت مندانہ قدم اٹھائے گئے ہیں, شعور شروع سے ہی تھا. اچھا یہ میں میرا اختلاف یہ ہے کہ دیکھیں شعور کی جو میں شعور کی بات کر رہا ہوں بار بار کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے فیصلے ہوتے تھے کہ خاندان کا ایک فرد ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ فلاں بندے کو ووٹ دینا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح ہوتا ہے. اب ایک گھر میں اگر آپ جا کے جائزہ لیں, جب بالکل اس کو ڈیفائن کریں, کیونکہ مجھے یہ بڑا انسلٹنگ لگتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کو, کیونکہ ہم بھی عوام ہیں. میں اگر بات کروں, میری کافی میں نے یہ جائزہ لیا اور مطلب دوران سروے جو ہم سروے اپنا کرتے ہیں, ایک وہ سروے جس میں پابندی ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے, مطلب ہوتا ہے نا اپنے گھروں میں اپنے دوستوں میں. اب اگر ایک گھر کے 5 افراد ہیں تو 5 علیحدہ مختلف رائے رکھتے ہیں, اب ایک فیصلہ نہیں کرے. یہ میں اس شعور کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے سب سے پہلے یہ شعور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بیدار ہو چکا ہے, اور اس وقت میری اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرے کہ یہ جو 2024 کا الیکشن ہے یہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے تبدیلی لے کے آئے اور اس ملک کی ترقی کی جو راہیں وہ آسان ہو. لیکن اگر عوام نے اپنا شعور بیدار کر لیا ہوا ہے تو یقینی طور پر جو پہلے آپ نے بات کی ہے نا کہ ڈاکو ہم بھی نہیں جانتے, تو یہ وہ جان جائیں گے ڈاکو کون ہے. اور ایک بار ڈاکو پکڑے گئے نا تو پھر کہیں نہیں جائیں گے اور دوبارہ اس ملک میں مسلط نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جی اللہ کرے. ہمارا ملک ہے اور یہ جو ملک کے باسی ہیں سب ہمارے بہن بھائی ہیں, اور دکھ اور تکلیف ہوتا ہے جب آپ گزرتے ہیں سڑکوں سے, اور سڑکوں کے کناروں پہ جو لوگ مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں, ہر بندہ تو آپ اسے پروفیشنل نہیں کہہ سکتے نا, کچھ مجبوری کے جو ہے بالبوتے پر بھی وہاں پر ہوتے ہیں کہ اتنی مجبوریاں ہوتی ہیں. اور ویسے بھی جو گھریلو اخراجات ہیں وہ میں نہیں سمجھتی کہ بڑھ چکے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ وہی کے وہی ہے, لیکن آپ کی جو آمدن ہے, جو آپ کا پیسہ ہے, اس کی ویلیو نہیں رہی نا. تو ہر چیز اتنی کاسٹلی ہو چکی ہے کہ ایک عام زندگی گزارنا, ایک سادہ زندگی جس کی آپ جو آپ گزار رہے تھے, اب اس کی خواہش ہی رہ گئی ہے کہ آپ اس کو ابھی جو وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, بالکل جی بالکل ابھی جو وقت نظر آ رہا ہے, آپ ایک مطلب ہم کلوزنگ کی طرف بھی جاتے ہیں. میں اپنا ایک میسج ضرور اپنی عوام تک پہنچانا چاہوں گا کہ اس میں یہ دیکھیں کہ الیکشن کا دن صرف ایک روز کے لیے آتا ہے,
5 سال پہ کسی نہ کسی نے حکمرانی کرتے. شاید یہ 5 سال بعد یہ نہ تو یہ محفلیں ہوں گی, نہ یہ کارنر میٹنگز ہوگی, نہ یہ کھانے وغیرہ کھائے جائیں گے. پھر ہر بندے نے اپنے گھر میں جو روکھی سوکھی پکی ہوتی ہے وہی کھائے گا. یہ بریانی وغیرہ وہ ختم ہوئی ایک دن کے لیے آتی ہے. اس میں ایک چیز ضرور اپنے نظر میں رکھیں اور خصوصی طور پہ اس پر ضرور عمل کریں کہ اگر سیکورٹی ادارے ہیں تو اس میں کوئی باہر سے بندے نہیں آئے, وہ ہمارے ہیں. کسی کا بھائی ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا کوئی عزیز ہے, ٹھیک ہے, ان کا خیال رکھیں. اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے ان کو بالکل ٹارگٹ نہ کیا جائے. دوسرا جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے, ٹھیک ہے, یہ عملہ ایک ڈیوٹی لے, کوئی ٹیچر ہے کہیں سے آئے ہیں, دیکھیں یہ لوگ ایک سرکاری جو ایک ان کی ذمہ داری سونپی گئی ہے نا, اس کی اپنی ادا کر رہے ہیں. تو ان کا بھی خیال رکھیں, کوئی ایسا لہجہ استعمال نہ کریں, بدتمیزی نہ کریں, اخلاقی اپنی جو اقدار ہے اس کو نہ کھوئیں, ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے. اور ان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے جتنے میں سیکورٹی ادارے ہیں, جو میں مطلب عوام کو دے رہا ہوں وہ سیم الٹ یہ بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک دن میں ہم نے اسی علاقوں میں, اسی محلوں میں, اسی گلیوں میں رہنا ہے. تو یہ اسلحہ اور خون ریزی اس سے پرہیز کریں. یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک انسان ایک جذباتی ہو کر تو ایسے کرے, کیونکہ ہم نے گزشتہ الیکشن دیکھے ہیں نا, اس میں کافی یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. لوگوں نے بڑی بڑی جانیں بھی گنوائی ہیں. تو کسی کا چراغ گل نہ کریں. ایک خاندان کا اگر کسی کو بھی آپ کریں گے تو آپ بھی قانون کے جو گرفت ہے اس سے بچ نہیں پائیں گے. تو میری ایک ہی یہ ایک میسج ہے کہ عوام اپنا جو پیشن ہے وہ نہ کھوئے, اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے ووٹ کاسٹ کریں, اور اپنے گھر میں خیر و خیریت سے واپس آ جائے. کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں, الجھے نہ اس میں. اپنے آپ کو جو ہے نا ایک اپنے فرض شناس شہری ہونے کا ثبوت ضرور دیں. میرا یہ میسج ہے. بہت زبردست, بہت شکریہ آپ کا. اور بالکل ناظرین ایسا ہی ہے کہ 5 سال بعد یہ ایک دن آتا ہے کہ ہم اپنے مستقبل کا جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں, ہم اپنے لیے بہتر مستقبل جو ہے وہ چن سکیں. اچھا, اس میں یہ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ یہ بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو وقت آتا ہے 5 سال بعد آئے. ہر حکومت کو 5 سال ضرور دیے جائے تاکہ وہ اپنا اچھا پورا کر سکے, تاکہ ان کو ایک ٹینیور بھی پورا کرنے, تاکہ ان کی کارکردگی کا فیصلہ بھی کر سکے کہ کیا انہوں نے واقعی میں کچھ کیا. جب آپ ایک لمیٹڈ سا ٹائم دیتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے, ظاہری بات. ایک گھر کو اگر آپ نے چلانا ہو اور ایک نئے بندے کے ہاتھ میں آپ وہ کی دے دیں اور کہیں اس گھر کو چلائیں تو اس کو بھی وقت لگ جاتا ہے. یہ تو پورا ملک ہے. مجھے کیوں نکالا, کوئی کہ مجھے کیوں اندر ڈالا, یہ بھی موقع نہیں دینا چاہیے. ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دعا یہی ہے کہ کسی ماں کا جو ہے لال اس سے نہ بچھڑے, کسی سہاگن کا سہاگ نہ جو ہے وہ دور ہو اس سے. اور کوشش کریں کہ ہم سب بہن بھائی ہیں, اس ملک کے باسی ہیں, سب کو اپنے ملک سے محبت ہے. ہاں محبت کو جو ہے وہ انداز الگ ہو سکتا ہے آپ کا, لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی ہمیں ایک ڈسپلن لائف کی جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے. ہمارا جو لا ہے وہ بھی ہمیں ایک ڈسپلن لائف کی طرف جو ہے وہ آگاہ کرتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو, کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی فیصلہ ہو, آپ ایک ڈسپلن کے دائرے میں رہتے ہوئے اور ایک اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اور ایک ایمانی دائرے میں رہتے ہوئے اس چیز کا فیصلہ کریں. اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی چیز کا جھکاؤ جو ہے, وہ کہا جاتا ہے نا کہ اکڑتے تو مردے ہیں, اور جو زندہ لوگ ہیں وہ ہمیشہ جھکاؤ کرتے ہیں. اور اللہ کی ذات کو بھی پسند ہے کہ اس کی مخلوق دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرے. ہم قائد اعظم کے پاکستان اور جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا ہم اسی پاکستان بالکل, اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس میں سے مائنس مت کریں, کیونکہ ایک دیوار آپ کھڑی کرتے ہیں اور اس میں سے اگر آپ ایک اینٹ باہر نکال دیں گے تو وہ سوراخ بن جائے گا, وہ آپ کو ایک دیوار نظر نہیں آئے گی اور وہ سوراخ نمایاں رہے گا. تو ہم سب پاکستانی جو عوام ہیں وہ ایک اینٹ کی ویلیو رکھتے ہیں, تو اپنی ویلیوز کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی ویلیو دیں. جب تک آپ اپنی ویلیوز کو نہیں سمجھیں گے, یقین کریں کہ آپ کبھی کسی کو ویلیو نہیں دیں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ویلیو ہوتی کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ووٹ کو عزت دینے سے پہلے خود کو عزت دیں, اور اپنی میزبان تابندان کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.